اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 شخص تھے تو ان دوستوں پہ اندیشوں نے حملہ کیا ہوا تھا، خوف، بلا وجہ خوف، کیونکہ ہم ایک ریزن اور کاز اینڈ ایفیکٹ کی ورلڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ہر چیز کو اس کی وجہ سے نتائج کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو جب انسان کا ایمان کسی سپر نیچرل ہمارے لیے یعنی اللہ کی ذات سے تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو ہم چیزوں سے خوف کھانے لگتے ہیں، یعنی جب ایک اللہ کا خوف ہم میں نہیں ہوتا تو پھر دوسری چیزوں کے خوف ہی خوف ہوتے ہیں جو ہم کو گھیرے رہتے ہیں۔ تو 4 دوست جو ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے بھاگ چلیں، بھاگنے لگ گئے۔ تو باقیوں نے پوچھا کہ بھاگنے کی ریزن کیا ہے، کیوں تو نے یہ دعوت دی بھاگنے کی؟ کہنے لگا کہ مجھے دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، وہ ہم پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور خود وہ جو جس نے یہ کہا تھا وہ بہرا تھا، یعنی اس کو سنائی نہیں دیتا تھا، محض یہ اس کا ذہن کا اندیشہ تھا، ایفیجی آف مائنڈ تھا۔ تو ان میں سے ایک لولا تھا اور ایک اندھا تھا۔ تو جو لولا تھا اس نے کہا آؤ بھاگ چلیں، بھاگنے لگ گئے۔ اندھا کہتا ہے مجھے تو تم تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپ اور آواز سن رہے ہو سموں کی، میں تو ان کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ آ رہے ہیں دشمن ہم پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو ایک ان میں سے جو غریب سا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو کہتا ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دشمن کیوں ہم پہ حملہ کر رہا ہے، کیوں ہمیں چیز کر رہا ہے؟ یہ اصل وجہ یہ ہے کہ میری پوشاک جو خوبصورت اور قیمتی ہے یہ وہ اتارنا چاہتا ہے، تو یہ اصل میں دشمن کا حملے کا مقصد ہے۔ تو اس حکایت یا بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت مختلف اندیشوں اور خوف جو ہیں ان میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہی خوف اگر حد سے گزر جائے تو بڑی عجیب عجیب شکلیں اختیار کرتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو ہم آغاز کر رہے ہیں اس ورڈ سے، علم سے خوف آتا ہے، خاص کر جو بچے نہ پڑھنے والے لیگرڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ علم سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پڑھائی کے سلسلے میں ہی جب پریشر بڑھتا ہے اور خوف بڑھتا ہے تو وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، سوسائڈل ان کا رویہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نیسیوفوبیا، GNISIO، نیسیوفوبیا، علم کا خوف انسان پہ جب حاوی ہو جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہمیں بڑے سائز کی چیزوں سے خوف آتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان، ہم خود انسان ہیں، انسانوں سے انسان نہیں ڈرتے، فیلو بینگز ہیں، لیکن ہمیں کبھی اگر بہت بڑا انسان، مثال کے طور پہ میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور اچانک آگے یا پیچھے سے کوئی 100 فٹ کا انسان آ کے میرے سامنے جو ہے کھڑا ہو جائے تو میں خوف سے بس وہ کیا پتہ مر ہی جاؤں، تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاؤں گا۔ تو جب بہت بڑے سائز کی چیزوں سے آپ کو خوف ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میگیلو فوبیا، یعنی بہت زیادہ بڑے سائز کی دیو ہیکل چیزوں سے خوف زدہ ہونا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو بہت زیادہ چیزوں سے خوف آتا ہے، یعنی مور دین مینی، مور دین ون، تو اس کو ہم کہتے ہیں پولی فوبیا، یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کا ڈر انسان کے ذہن پہ سوار یا حاوی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مردوں سے ڈر لگنا، خاص کر جو ینگ گرلز ہوتی ہیں اور شائی اور ٹمڈ اور ایک بڑے خوفزدہ ماحول میں ان کی تربیت ہوتی ہے، براٹ اپ ہوتا ہے، گرو کرتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اینڈروفوبیا، یعنی مردوں کا ایکسیسولی جو ہے وہ فیئر محسوس کرنا مردوں سے، اینڈروفوبیا۔ ایک فوبیا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، بڑا عجیب سا مجھے لگ رہا ہے، بعض لوگوں کو شادی سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں گیموفوبیا، شادی سے خوف زدہ ہونا۔ جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ بڑی چیزوں کے سائز سے انسانوں کو بڑے اجسام سے ڈر لگتا ہے، اسی طرح سے بعض اوقات بہت چھوٹے سائز کی چیزوں سے بھی ڈر لگتا ہے، جیسے کیڑے مکوڑے، کسی ایک کیڑے سے ڈر شروع ہوا اور وہ ڈر بڑھتے بڑھتے بہت حد سے گزر گیا، پھیل گیا اور کئی چیزوں سے ڈر لگنے لگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مائکروفوبیا،
to feel morbid fear or excessive fear from smaller things, microphobia. एक बड़ा नेचुरल है और ये वांटेड भी है, और इसकी तो दुआ मांगनी चाहिए और तमन्ना करनी चाहिए इस फियर के लिए। वो है गुनाह से डरना। यानी आप कोई भी गुनाह या जो अल्लाह की नज़र में एक बड़ा क्राइम है, गुनाह कबीरा और सगीरा, उससे डरना, और ये खासकर मुत्तकी लोगों में पाया जाता है। और ये ऐसा है कि अगर ये आ जाए दिल में तो बाकी खौफ डर नहीं रहते। तो गुनाह से जब आप डरते हैं तो इसको कहते हैं पैकेटोफोबिया, PECCATO, पैकेटोफोबिया। इसी तरह से सांपों से आपको डर लगता है। इसी तरह से आपको डाकुओं से डर लगता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कहानियां ऐसी सुनते हैं बचपन में, तो डाकुओं से हमें डर लगने लग जाता है, लुटेरों से डर लगता है। तो इसको कहते हैं हर्पेक्सोफोबिया। इसी तरह से अगर आपको बारिश से डर लगता है तो उसको कहते हैं कोम्ब्रोफोबिया, COMBROPHOBIA, ये कोम्ब्रोफोबिया। और अगर आपको दरियाओं के क्रॉस करने से और कश्ती पर सवार होने से, इन चीज़ों से डर लगता है और आप खौफजदा होते हैं, तो इसको कहते हैं पुटैमोफोबिया, POTAMO, पुटैमोफोबिया। इसी तरह से बाज़ इंसान जो हैं वो मोनोटनी यानी यकसानियत से बड़े खौफजदा होते हैं, कि एक तरह की चीज़ें देख देख के वो खौफजदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा जेल में या घर में कैद वाली एक ज़िंदगी गुजार रहा है, घर में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है कि मुझे घर की चीज़ों से खौफ आने लग जाता है। ठीक है, मैं यकसानियत से डरा हुआ हूँ, तो उसको हम कहते हैं होमोफोबिया। ठीक है, यकसानियत से, जो आपको मोनोटनी से डर लगता है, तो होमोफोबिया। इसी तरह से अगर आपको बड़े बड़े, जैसे मिसाल के तौर पे मेडिकल की टर्मिनोलॉजी, बड़े लंबे लंबे और बड़े वो बोर्डम क्रिएट करने वाले वर्ड्स होते हैं, विच कैन नॉट बी मेमोराइज्ड एंड रिमेंबर्ड, अल्फाज वो हम याद नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं लोगोफोबिया। यानी अल्फाज का गैर फिक्री डर, कि आगे जनाब ये टीचर या प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं आगे कौन सी इतनी जो है हड्डियों से मुताल्लिक या आपकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इससे रिलेटेड कोई इतना मुश्किल लफ्ज़ आ जाए, और किसी फील्ड से आ जाए, टेक्निकल से, नॉन टेक्निकल से, तो उसको कहते हैं लोगोफोबिया। यानी अल्फाज का मॉर्बिड किस्म का फियर होना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फियर होना, बीमारी की हद तक। इसी तरह से अगर आपको आंधी का डर लगता है, यानी अंधेरी हवाएं जो आंधी वाली होती हैं, और अंधेरी से, तो आंधी से, इसको हम कहते हैं एनीमोफोबिया। अगर आपको एक बड़ा अजीब सा है, दौलत से डर लगता है, वैसे बहुत ज़्यादा तो शौक रखते हैं, वेलकम वेल्थ, लेकिन हो सकता है अगर ये वर्ड कॉइन हुआ है, वोकैबुलरी का हिस्सा बना है, तो ऐसा होता हो। इसको कहते हैं प्लूटोफोबिया, PLUTO, प्लूटोफोबिया। यानी आपको दौलत का खौफ होता है कि कहीं मेरे पास वेल्थ ना आ जाए। वैसे हकीकत तो ये है कि बड़ा नॉर्मल ये होना चाहिए, क्योंकि दौलत इंसान को इंटॉक्सिकेट करती है, और बड़े बड़े जो तारीख में दौलतमंद हुए हैं, जैसे कारून की मिसाल ले लीजिए, तो वो फिर दूसरी तरफ यानी पीनल या पनिशमेंट के हवाले से भी एक बड़ी एग्जांपल बन जाता है। तो अक्सर जो वेल्थ है वो बड़ी मॉर्बिड किस्म के रिजल्ट्स देती है, बड़े बीमार कर देती है रूहानी तौर पे इंसान को, और उसका करेक्टर जो है वो बड़ा मोडिफाइड हो जाता है। तो प्लूटोफोबिया बहरहाल फियर ऑफ वेल्थ। इसी तरह से अगर आपको लाइटनिंग और थंडर और गरज चमक और इन चीज़ों से डर लगता है, इसको कहते हैं ब्रोंटोफोबिया, BRONTO, ब्रोंटोफोबिया। इसी तरह से अगर आपको जैसे शादी ब्याह की गैदरिंग है, कोई जनाजा है, या और किसी तरह का इकट्ठ है जहाँ पे लोग जमा हों, और उससे आपको डर लगता है, महफिलों से डर लगता है, तो इसको हम कहते हैं सिंकोफोबिया, SYNCHO, सिंकोफोबिया। अगर आपको वक्त से डर लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे आने वाले वक्त से, अपने मुस्तकबिल से डर लग रहा है आपको,
کہ وٹ وڈ ہیپن نیکسٹ. تو آپ فیئرفل ہیں. کوئی نتائج ایسے ہیں جو بڑے خوفناک ہوں گے اور آپ کی جو حالت ہے موجودہ وہ چینج ہو جائے گی. آپ قید میں چلے جائیں گے یا دشمنی بڑھ رہی ہے تو کرونوفوبیا یعنی وقت سے زمانے سے ڈر لگنا, کرونوفوبیا. اچھا, بعض لوگوں کو اگلینس یعنی بدصورتی سے ڈر لگتا ہے. خواہ ان کے ذہن میں وہ چڑیلیں ہوتی ہیں جو بچپن میں, یا جنات یا دیویاں جو اس طرح کی ویمپائرز اور مختلف قسم کے ڈریکولاس وہ ان کے ذہن پہ چھائے ہوتے ہیں, تو وہ اندیشے پلتے پلتے بہت بڑا ڈر بنا دیتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کیکوفوبیا یعنی بدصورتی سے ڈر جانا بہت زیادہ, مور دین ریکوائرڈ. بعض لوگوں کو چوروں کا خوف رہتا ہے. وہ ان کا بعض کا کوئی ایکسپیرینس ہو جائے چوروں سے اور ان کو زخمی ہو جائیں, لڑائی ہو جائے یا کوئی حملہ ہو جائے چوروں کا, یا اور طرح طرح کی ایسی باتیں ہوتی ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں چور ان کے سامنے چوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سکون سے سوئے رہتے ہیں ڈرے ہوئے کہ کہیں ہمیں زخمی نہ کر دیں یا حملہ نہ کر دیں یا کوئی ایسا خوفناک قسم کا معاملہ نہ ہو جائے. تو چوروں سے حد سے بڑھا ہوا ڈر, ٹو مچ فیئر آف thieves and sort of, اس کو کہتے ہیں کلیپٹوفوبیا. کلیپٹوفوبیا. تو بعض لوگوں کو پانی سے ڈر لگتا ہے. میں نے کچھ پاگلوں کو دیکھا ہے کہ ان کو پانی اگر آپ دکھائیں یا ان پہ چھڑکنے کی کوشش کریں تو وہ خوف سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ہائیڈروفوبیا یعنی موربڈ فیئر آف واٹر. اسی طرح سے بعض لوگ چلنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائیں. شاید وہ بڑھتے بڑھتے ذہن میں یہ آتا ہو کہ کہیں ہماری ہڈی نہ ٹوٹ جائے. تو اس کو کہتے ہیں بیسیوفوبیا. ایک ڈر ہوتا ہے سزا کا. ہمیں تو تھوڑا سا یہ ہے بچپن میں کہ کبھی پیرنٹس سے, لیکن زیادہ تر ٹیچر سے کسی شرارت پہ کسی پہ, تو وہ ایک خوف ذہن پہ سوار ہوتا تھا. اس سے تھوڑا سا تعارف ہے. لیکن ایکسیسو موربڈ فیئر, بہت زیادہ بڑھا ہوا خوف جو فوبیا کی حد تک چلا جائے, اس کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں پوائنوفوبیا یعنی سزا کا جو آپ کو ڈر ہوتا ہے. تو اٹ از کالڈ پوائنوفوبیا. تو بعض لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں. جیسے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اچھے سپیکر نہیں ہوتے یا سٹیج فرائٹ کا شکار ہوتے ہیں. جب سٹیج پہ آتے ہیں تقریر کرتے ہوئے کانپنے لگ جاتے ہیں, ان کی آواز بدل جاتی ہے یا آواز نکلتی نہیں ہے. ایک صاحب جو تھے شاید اسی خوف میں سٹیج فرائٹ میں تقریر کرنے لگے, تو جیب سے تقریر کے بجائے اتفاق سے وہ چٹ نکل آئی جو انہوں نے دھوبی سے وصول کی تھی کپڑے دے کر واپسی کی, لانڈری والی. انہوں نے وہ پڑھنی شروع کر دی. اتنے سوٹ اور یہ, یعنی ہی واز سو بیفلڈ, اتنے وہ پریشان تھے. تو جب آپ بولنے کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لیلوفوبیا. لیلوفوبیا, فیئر آف اسپیکنگ. اسی طرح سے اگر آپ کو سانپوں کا ڈر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوفیڈوفوبیا, OPHID, اوفیڈوفوبیا. بعض لوگ سیڑھیاں چڑھنے سے ڈرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کلیموفوبیا, کلائمیکوفوبیا یعنی سیڑھیاں چڑھنے کا ڈر. کلائمیکوفوبیا یعنی سیڑھیاں چڑھنے کا جو ایک وہ ڈر ہوتا ہے, تو وہ کلائمیکوفوبیا. اسی طرح سے آپ کو اگر فیئر آف پاورٹی ہو جائے, جیسے امیر لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یار دولت خرچ کرنے سے ہم غریب نہ ہو جائیں, تو پاورٹی کا جو خوف ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پینیوفوبیا یعنی فیئر آف ایکسیسو فیئر آف پاورٹی, پینیوفوبیا. بعض اوقات بعض لوگ, بڑی عجیب سی بات ہے, پلیئر خوشی لذت اس سے بھی ڈرتے ہیں یعنی فیئر آف پلیئر. اس کو کہتے ہیں ہڈونوفوبیا, HEDONO, ہڈونوفوبیا. اسی طرح سے بعض لوگوں کو لوگوں سے ڈر لگتا ہے یعنی گیدرنگ سے یا ویسے لوگوں سے ڈر لگنا, شائی ہونا, ٹبڈ ہونا. اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے آپ کو خامخواہ کا ڈر لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیموفوبیا, DEMO, ڈیموفوبیا. کچھ لوگ جو ہیں ان کو فیئر آف پین ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اوڈینوفوبیا. کچھ لوگوں کو چوہوں سے ڈر لگتا ہے, یہ اکثر عورتوں کو جو ڈر لگتا ہے, تو میوسوفوبیا, MUSO, میوسوفوبیا.
कुछ लोगों को शीशों से डर लगता है, यानी फियर ऑफ या एक्सेसिव फियर ऑफ मिरर्स, आपको उनसे शीशों से, स्पेक्ट्रोफोबिया, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोबिया। इसी तरह से बाज लोगों को नई चीज़ों से डर लगता है, तो दैट इज कॉल्ड नियोफोबिया, यानी किसी भी नई चीज़ से डर जाना, तो इसको कहते हैं नियोफोबिया। जैरोफोबिया, JER, ये क्या होता है? ओल्ड एज से डरना, कि कहीं मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बूढ़े लोगों की हालत जार देख के शायद आपके जहन में ये डर बैठ जाता है और फिर यह अब नॉर्मल हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं जीरोफोबिया। तो इसी तरह से बाद लोगों को दवाइयों से डर लगता है, तो फार्मेकोफोबिया, यानी फार्मेसी से ये वर्ड है, फार्मेकोफोबिया इसको कहते हैं। इसी तरह से बाद लोगों को फियर ऑफ सनलाइट, सूरज से डरते हैं, इसको कहते हैं हीलियोफोबिया, HELIO, हीलियोफोबिया। इसी तरह से बाद लोगों को दर्द का बड़ा डर लगता है कि दर्द होगा, और बाद लोग वो इंजेक्शन लगवाने से, ही ना, बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं जो अर्बनाइज्ड भी होते हैं, ये भी नहीं कि उनकी लाइफ कोई वाइल्डनेस में या कहीं बहुत दूर दराज सहरा में गुजरी हो, बस उनको दर्द से जो है वो दर्द का एक खौफ होता है, फियर ऑफ पेन होता है, इसको कहते हैं ओडिनोफोबिया, ODYNO, ओडिनोफोबिया। तो ये चंद एक फोबियाज थे जिनका आज हमने जिक्र किया। इंशाल्लाह इसी फोबियाज और मेनियाज, पहले हमने एक व्लॉग बनाया था, इनको लेकर आगे चलेंगे और इनकी पार्ट 2 जो है वो भी पेश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे ये मेनियाज और फोबियाज बाकी हैं, इन पे इंशाल्लाह आइंदा डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।